آج کے دور میں ایک عورت کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنی سمجھداری، محنت اور سلیقہ مندی سے پورے خاندان کو سنبھالتی بھی ہے اور بدلتی بھی ہے۔ عورت اگر ٹھان لے تو وہ ایک بہترین ماں، ایک کامیاب خاتون خانہ اور معاشرے کا ایک مضبوط ستون بن کر دکھا سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر اتنی طاقت ہے تو ہم اپنی توانائی دوسروں سے جلنے میں کیوں ضائع کریں؟ کیوں نہ ہم اپنے گھر کو، اپنی ذات کو اور اپنے ہنر کو نکھارنے میں وقت لگائیں۔ کچن میں آج بنانے جا رہی ہوں اروی چکن، اور اکثر عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ اروی بناتے ہوئے لیس کی وجہ سے سالن مزے کا نہیں بنتا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سیکرٹ شیئر کروں گی جس سے منٹوں سے آپ کی اروی کی لیس بھی ختم کر سکتی ہیں، اور سالن اتنا لذیذ بنے گا کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم اپنا وارڈروب یعنی کہ کتنے دنوں سے جو پینڈنگ تھا اپنی سیف کو سیٹ کریں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ رہیے آج کے ولاگ میں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناشتے کا وقت ہو چکا ہے، میں بنا رہی ہوں مزیدار کرسپی پراٹھے، اور ساتھ بن رہے ہیں فرائی انڈے، اور ساتھ چائے بھی ہے۔ اور گرمیاں ہیں تو صبح کے وقت چائے بھی ہو، انڈے بھی ہوں، ساتھ لسی نہ ہو ایسی بات تو نہیں ہے۔ کس کس کو میری طرح ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ لسی پسند ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لسی اچھی طریقے سے بلینڈ ہو چکی ہے، مکھن آنے لگ گیا ہے۔ تو میں آج آپ کو اروی کا لیس ختم کرنے کا جادوئی سیکرٹ بتاؤں گی۔ ویڈیو چھوڑ کے مت جانا اور نہ ہی سکپ کرنا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا، اور دیکھنا آپ کی اروی کیسے بنتی ہے۔ مزیدار ناشتہ جس نے کرنا ہے وہ آ جائیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ ناشتہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ناشتہ ہمارا ہو چکا تھا، تو آپ دیکھ سکتی ہیں صفائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہر روز صفائی کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنا گند کہاں سے آ جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں والا گھر ہے نا، ایک چیز سمیٹتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں کہ ہر چیز کو جگہ پہ رکھیں، لیکن چھوٹے بچے ہیں، چھٹیاں ہوئی ہیں، اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، اپنی ہی ان کی منطق ہوتی ہے، زیادہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ بچوں نے اتنی گرمی میں جانا کہاں ہوتا ہے، ادھر ہی گھر ہی رہنا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں بچوں نے کود کود کے میری چارپائی توڑ دی، وہ میں آپ کو ولاگ میں دکھاؤں گی، ابھی میں نے اس کو ٹھیک کروایا ہے۔ تو ہمارے ایک ننھے منھے شہزادے کو عادت ہے نا، وہ چھلانگے مارتا ہے بہت زیادہ، جمپنگ کا اس کو شوق ہے۔ تو جب آنٹی آتی ہیں نا صفائی کرنے والی، ان سے کہتی رہتی ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، صفائی کر لینے دو، لیکن انہیں اپنی مرضی کرنی ہے۔ پھر میں بھی نہیں زیادہ کچھ کہتی کہ گرمی ہے تو کوشش کیا کریں بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ کریں، کیونکہ بچوں نے گرمی میں باہر نہیں جانا، بہت زیادہ گرمی ہے، اپنے بچوں کو گرمی سے بچا کے رکھیں، گھر میں ہی رکھیں۔ ایک کمرے کی پہلے صفائی کر لیں، اور اس کمرے میں بچوں کو کوئی چیز دے کے، کوئی کھلونے وغیرہ دے کے، تو ان کی مصروفیات ان کو دے کے تو بٹھا دیں۔ پھر باہر سین کی صفائی کر لیں۔ تو ہمارا نا ایریا کھلا ہے، یعنی کہ ہمارا سین کھلا ہے، تو بہت زیادہ جلدی دھوپ آ جاتی ہے، چاہے 7 بجے 8 بجے بھی صفائی کرو نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دھوپ آئی ہوئی ہے۔ تو صاف کرتے کرتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے نا۔ بڑا ماشاءاللہ سے گھر ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو 3-4 کمرے ہیں، بڑا سارا صحن ہے، تو صاف کرتے کرتے نا ٹائم لگتا ہے۔ اتنی گرمی میں جب کوئی کام کرے تو بچے اوپر سے پاؤں لگا دیں گندے، تو ہر کسی کو غصہ آتا ہے۔ لیکن ایک کمرے میں ایسے کرتی ہوں، بچوں کو بٹھا دیتی ہوں، کوئی ٹی وی چلا دیا، کوئی کارٹون وغیرہ لگا دیا کہ ادھر بیٹھے رہو، تو آنٹی جب صفائی کر کے چلی جائیں گی تو پھر آپ نہ باہر جانا۔ تو کوشش تمہاری یہی ہوتی ہے کہ رات کو اچھی طریقے سے سارے کمرے سمیٹ کے، چادریں وغیرہ سیدھی کر کے پھر سوتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ پھر اسی طرح دھما چوکڑی مچا کے نا گھر بکھیر دیتے ہیں۔ چھٹیوں کا ہی مسئلہ ہے، جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر یہی گھر ہوگا جہاں پہ ایک آدھے گھنٹے میں صفائی ہو جاتی ہے۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ پورا گھنٹہ ڈیڑھ تک چیزیں سمیٹی جاتی ہیں، پھر جا کے گھر صاف ہوتا ہے۔ جس کے بچے تو بڑے ہیں وہ تو خود سمجھدار ہیں، انہوں نے خود سمیٹنا ہوتا ہے، اور وہ نہیں کرتے۔ بڑی بچیاں میری بھی خود سمیٹتی ہیں، تو وہ نہیں اس طرح کرتی۔ چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کون سی میری بہن ہے کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچے ہیں تو، اور کافی گھروں میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہوتا ہے اور بڑا مشکل مینیج کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، گھر چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو سنوار کے رکھیں، اور جب آپ دل سے اس کو سنواریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کرے، نعمتیں عطا کرے گا جس کی آپ کو خواہش ہے۔ تو اپنے گھر کو
زیادہ سے زیادہ سنوارا کریں، محبت سے سنوارا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کھیلتے خوش و خرم رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح خوشیاں عطا کرے۔ جی صفائی ہماری ہو چکی تھی جی، ہمارا اب برتنوں کے اتنے ڈھیر سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جی سب نے ناشتہ کر لیا ہے۔ ناشتے کے بعد جی ہم صفائیاں وغیرہ کر رہے ہیں۔ کپ اور گلاس وغیرہ میں نے نا تھوڑا سے ایک پرات میں سرکہ ڈال دیتی ہوں، اس میں تھوڑا سا ڈش واش ڈال کے اس کو علیحدہ رکھ دیتی ہوں، تاکہ انڈے کی جو اسمیل ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں سب ہی انڈے کھاتے ہیں، انڈے کے بغیر کوئی گزارا نہیں، کہ چاہے چنے ہو چاہے رات کا سالن ہو، انڈے چھوٹے بچوں کا گھر ہے تو وہ انڈے لازمی کھاتے ہیں۔ تو پھر ہم نا ایسے کرتے ہیں، انڈے والی پلیٹیں وغیرہ اس کو پرات میں ڈپ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر ماشاءاللہ کوئی انڈے کی اسمیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں ایک سپرے بوتل بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو چولہے پہ سارے کاؤنٹر وغیرہ پہ ساری شیلفوں پہ سنک وغیرہ پہ وہ میں چھڑک دیتی ہوں، پھر برتن دھونے لگ جاتی ہوں نا، پھر ساتھ ساتھ ہی یہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کچن چمک جاتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن گھر تو اپنا سبھی کو اچھا لگتا ہے۔ ایک گیسٹ روم کو نا لاک کر کے رکھتی ہوں، ڈیلی صفائی بھی کرتی ہوں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بند ہی رکھوں، کوئی اچانک گیسٹ آ جائے تو پریشانی نہ ہو۔ ہم نا ایسے گیسٹ روم کو صاف ستھرا کر کے ہمیشہ رکھتے ہیں۔ کتنے دنوں سے نا الماری کپڑے استری کر کے الماری میں رکھ دیتے تھے، لیکن ڈھنگ سے نا ہماری نا الماری سیٹ نہیں تھی۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ وقت نکال کے نا اس کو سیٹ کروں۔ سارے سٹولر میں نے جو روزمرہ کے یوز کے ہیں وہ اوپر رکھے، اور جو نہیں جو فینسی ہیں وہ نیچے رکھ کے ایک ہینگر میں لٹکا دیے، تو وہ میں نے سیف میں لٹکا دی، اور ساتھ ہی ساتھ نا کپڑے جو روزمرہ کے ہیں وہ استری کر کے لٹکائے ہیں، اپنے بھی اپنے ہسبینڈ کے بھی اور بچوں کے بھی سارے کپڑے استری کر کے لٹکائے ہیں، اور نا ساتھ ساتھ جو فینسی اسٹاف ہے وہ علیحدہ رکھا ہے، اور دوسرا جو ان سا لون کا روزمرہ وہ ایک خانے میں رکھا ہے۔ سلکی کپڑوں کے لیے میں الگ کیبن میں کپڑے رکھتی ہوں، لون کے علیحدہ ہوتے ہیں، جو روزمرہ پہننے والے وہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس طرح میں سیٹ کر کے رکھتی ہوں۔ کچھ دنوں سے سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا نا، تو ٹائم ہی مینیج نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں نے سارے اپنے ہسبینڈ کے سارے کپڑے استری کیے ہیں، چھوٹے بچوں کے تہہ لگا کے رکھے ہیں، اور روزمرہ کے جو سٹولر وغیرہ تھے وہ علیحدہ کیے ہیں۔ ماشاءاللہ اب الماری بالکل سیٹ ہو گئی ہے۔ جو سلکی کپڑے ہیں نا وہ میں اوپر والے کیبن میں سارے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ اب اتنی گرمی ہے وہ یوز نہیں ہوتے نا، تو لون کے نیچے کیبن میں جو بچے بھی اپنی مرضی سے نکال کے نہ پہن لیں، تو سلکی کپڑے اس طرح تہہ خراب نہ ہو، کیونکہ ورنہ تو ایک سوٹ نکالو تو سارے ہی نیچے آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے اگر نکالے۔ تو اب میں نے اوپر والی الماری میں نے ان کو سیٹ کر کے رکھ دیا ہے، تاکہ جب کبھی ضرورت ہوگی، کسی فنکشن وغیرہ پہ ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو ادروائز اب گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو کیسے یوز ہوں گے۔ کچھ میں اٹیچی میں رکھ دیتی ہوں، یعنی کہ بند کر کے ان کے شاپر میں زپ لاک کر کے تو اس طرح رکھ دیتی ہوں۔ ایک کیبن میں بچوں کے اسکول کی جرسیاں، ان کے موٹے اسکارف وغیرہ، ساکس وغیرہ، یہ سارا کچھ پڑا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے پرس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور جرسیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں۔ تو دوسرا کیبن میں نا ایسے سلکی کپڑوں کے لیے رکھتی ہوں، ایک کیبن میں نا سارے استری شدہ کپڑے رکھ دیتے ہیں، اور ایک میں سلکی کپڑے۔ اس طرح مشکل نہیں ہوتی نا، کہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کون سی چیز، کیونکہ پتہ اتنی بڑی الماری ہوتے ہیں، انسان کو بھول جاتا ہے کہ کیا چیز کہاں پڑی ہے۔ تو اس لیے ہم نا سامنے وہ چیزیں رکھتے ہیں جو کہ روزمرہ کی ضرورت کی ہیں، اور جو نئی ضرورت وہ پیچھے بیک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ جیسے اب یہ سردیوں والے کپڑے ہیں، تو میں نے ایک نا کیبن سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس میں رکھتی ہوں۔ تو چلے جی، وارڈروب بھی ہماری سیٹ ہوگی، تو سب سے اہم کام یعنی کہ عربی بنانے کا سیکرٹ، عربی کو نا میں نمک لگا کے نا اور آٹا لگا کے 10 منٹ رکھ دیتی ہوں۔ ایسے یہ گندم کا آٹا لے لیں، میدا لے لیں، کارن فلاور لے لیں، کچھ بھی لے لیں نا، اس کو کٹنگ کر کے نا میں نے چھیل لیا ہے، اور چھیل کے کٹنگ کر لیا ہے، تو ساتھ ہی تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال دیا ہے، تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا، اور آٹا بھی۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم مسلیں گے نا، جب آپ مسلیں گے، چاہے اس کو نا پانی زیادہ ڈال کے نا، جیسے دھانی سے نا آپ ایسے اس کو بلینڈ بھی کر سکتی ہیں نا، پھر اس کا جو سارا وہ لیس ہوتی ہے نا وہ ساری اتر جاتی ہے۔ جیسے ہاتھوں سے مسل لیں ان کو، جیسے جیسے آپ مسلتے جائیں گے ساری لیس ختم ہوتی جائے گی نا اس کی۔ پھر اچھی طریقے سے ایک ٹوکری میں اس کو دھو لیں، اور آدھا گھنٹہ اس کو دھوپ میں رکھیں، تاکہ نا یہ خشک ہو جائے نا تھوڑا سا، پھر اس کو آپ نے فرائی کرنا نا۔ پھر دیکھیے گا بالکل بھی اس کی نا لیس نہیں رہے گی۔ اور جب آپ سالن بھنائی کر رہے ہو نا، تو ایک عدد لیمن ڈالنا مت بھولیے، لیمن سے بھی اس کی نا لیس ختم ہو جاتی ہے۔
جب تک ہماری عربی خشک ہوتی ہے تو میں نے کہا جو چھوٹے چھوٹے کچن میں برتن پڑے ہیں جس میں عربی دھوئی ہے وہ والے برتن وغیرہ کچھ چھوٹے چھوٹے اور تھے وہ میں دھو لیتی ہوں. ساتھ میں نے سرکہ لگا کے چکن کو رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا وہ بھی ساتھ ساتھ ہی دھوؤں گی کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے ٹائم ادھر لگ گیا الماری سیٹ کرنے میں صفائی وغیرہ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم ہوگا. گیس جانے والی تھی اس لیے میں نے چکن کو بھی نا سرکہ لگا کے رکھ لیا. میں نے کہا جب تک عربی خشک ہوتی ہے تو 3 پاؤ میں نے نا چکن لے لیا تھا کیونکہ ہماری ماشاءاللہ سے بڑی فیملی ہے تو اس لیے نا کلو یا 3 پاؤ میں گوشت لیتی ہوں جس سے نا سالن پورا آ جاتا ہے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ صبح بھی چنے منگوانے پڑتے ہیں اور شام کو بڑی مشکل سے پورا آتا ہے. تو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے اس کو دھو لیا ہے. گوشت ہمارا دھل گیا اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے. ساتھ کے ساتھ ہی نا میں اس کو سنک کو اچھی طریقے سے صابن مار کے نا دھو دوں گی کیونکہ اس میں نا چکن کی بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. تو آپ سنک کو بعد میں ضرور دھویا کریں صابن کے ساتھ ورنہ اس کی اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے اور برتنوں میں بھی آنے لگ جاتی ہے. جس برتن میں آپ نے چکن رکھا ہوا تھا سرکہ ڈال کے اس کو بھی اچھی طریقے سے دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی صابن لگا کے دھوئیں پھر کسی چیز کے ساتھ یوز کریں. اس میں چکن میں اتنی عجیب سی اسمیل ہوتی ہے نا جو اگر کسی برتن کو لگا لیں تو اس میں آنے لگ جاتی ہے. چلیں جی جب تک ہماری عربیاں خشک ہوتی ہیں میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں. جیسے کہ آج میں یہ عربی گوشت بنا رہی ہوں اس کو میں بالکل ہی بھونا ہوا نہیں بناؤں گی. سالن اس مقدار میں بنایا کریں یا اس طرح کا بنایا کریں کہ ایک ٹائم کے بجائے 2 ٹائم چل جائے. دیکھیں نا کتنی مہنگائی ہے تو آپ بجٹ میں رہتے ہوئے کام کریں نا. یہ نہیں کہ بھنا ہوا سالن ایک دفعہ بنا لیا شام کو بھی سالن نہ بچا صبح کے لیے جی سالن نہیں ہے انڈے منگوا لو. چلو کھانے تو ہیں انڈے لیکن کوشش کیا کریں اس طرح اس مقدار میں سالن بنائے کہ آپ 2 ٹائم تو اس کا گزارا کریں. جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اب جیسے میں عربیاں گوشت بنا رہی ہوں اس کو بالکل میں بھنانی بناؤں گی. اس کو میں تھوڑا سا اس کا شوربہ بناؤں گی. شوربے والے سالن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھ. دوسرا آپ شام کو اس کے ساتھ چاول بوائل کر سکتے ہیں. عربی والے سالن کے ساتھ نا چاول بہت اچھے لگتے ہیں. 2 ٹائم آپ کا سالن پورا آ جاتا ہے اس طرح ٹائم. یہ تو ہوگی باتیں بجٹ پہ. تو ادھر میں ادرک لہسن جو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس یہ چھوٹا سا ٹول ہے جس سے میں نا یہ ادرک لہسن گرائنڈ کر لیتی ہوں. ساتھ ہی میں نے 2 بڑے ٹماٹر لے لیے تھے اور نا عربی کو میں فرائی کر رہی ہوں اچھی طریقے سے. تھوڑا سا اس میں نے دال چینی کا ٹکڑا ڈال دیا تیز پتہ ڈال دیا. تو اس کو اچھی طریقے سے گولڈن ہونے تک آپ نے نا فرائی کرنا ہے. جب آپ دیکھیں کہ نیچے نہیں لگ رہی گولڈن ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو اتار سکتے ہیں نا. عربی بن رہی ہے ساتھ ساتھ میری چائے بھی بن رہی ہے کیونکہ آج صبح میں نے نا چائے نہیں پی تھی اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی. ساتھ پیاز فرائی کر کے اس میں چکن ڈالوں گی اس کو بھونوں اور جب تک چکن گولڈن نہیں ہو جائے گا پھر اس میں اس ٹائم تک اس کو فرائی کرتی رہوں گی. ساتھ بھی ٹماٹر ہری مرچیں وغیرہ میں جب پیاز فرائی کرتی ہوں نا ساتھ ہی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے چکن ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے گولڈن کر لیتی ہوں. اس سے ایک تو چکن آدھا گل جاتا ہے. نمبر 2 اس میں نا اسمیل بالکل بھی نہیں رہتی. میں نے اب اس میں ڈال دیا نا اس کو میں 5 سے 6 منٹ تک جب تک اس کا پانی خشک نہیں ہوتا نا چکن کا اس کو فرائی کرتی رہوں گی. تو جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور چکن اپنا کلر چھوڑ دے گا یعنی کہ ہلکا ہلکا گولڈن ہو جائے گا نا تو پھر اس میں دوسرے مسالہ جار ڈال دوں گی پھر اچھی طریقے سے بھونوں گی. عربی تو آپ کے سامنے میں نے گولڈن کر لی تھی گھی میں تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کا اچھی طریقے سے چکن فرائی ہو جائے تو اب اس میں اسپائسز ڈالتے ہیں. میں اس میں 2 سے 3 بڑے ٹماٹر ڈالے ہیں اور 2-4 ہری مرچیں ڈالی ہیں اور ساتھ ہی جو یہ دیکھیں اس کو نا میں نے ٹماٹر ہری مرچوں کو نا پیسٹ بنا لینا ہے اچھی طریقے سے کیونکہ چکن ہمارا گولڈن ہو چکا ہے تو اب اس میں اتنا ٹائم نہیں لگنا. تو میں نے وہ پیسٹ بنا کے نا اس کا ہری مرچ کا اور ٹماٹروں کا وہ ڈال دیا اچھی طریقے سے. کہ اب میں بنائی کروں گی سارے اسپائسز ڈالوں گی ساتھ ساتھ بھی میں چائے بھی انجوائے کروں گی کیونکہ میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی چائے بناتی ہوں زیادہ نہیں بناتی. اچھی بنائی ہوگی ہے تو اب نا آپ کہیں گے اتنی زیادہ آپ بنائی کرتے ہو. مجھے نا چکن کی اسمیل جس میں چکن میں اسمیل آ رہی ہو نا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اب میں نے سارے اسپائسز ڈال دیے وہی بیسک سے ہلدی سوکھا دھنیا موٹا کوٹا زیرہ سرخ مرچ 1 چمچ آدھا چمچ ہلدی یہ نمک تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھونا. اب میں تھوڑی سی اس میں نا دہی بھی ایڈ کروں گی نا بیٹ کر کے نا
اس سے اور بھی گریوی مزیدار ہو جائے گی۔ اس کو بھونیں گے، اب پھر ساتھ ہی اس میں نے جو ارویاں فرائی کی ہوئی تھی وہ بھی 1 سے 2 منٹ تک میں اس کی بھونوں گی ان کو بھی، اور پھر تھوڑا سا اس کا شوربہ لگاؤں گی۔ اتنا مزیدار یہ سالن بنتا ہے، ذرا بھی اس میں وہ لیس نہیں ہوتی، عربی گل بھی جاتی ہے، اور وہ جو بالکل نرم ہو کے وہ لیس سی چھوڑ دیتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی نا۔ آپ میرے طریقے سے بنائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا بالکل بہت مزیدار بنے گی۔ اور وہ کلپ میرا رہ گیا جس میں میں نے اس میں نا 2 لیمن کا جوس بھی ڈالا نا، اس سے تو ذائقہ بھی بہت زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے، اور عربی کی جو لیس ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو 1 سے 2 منٹ اب اس کو میں فرائی کروں گی، بھونوں گی، بھون کے اس میں تھوڑا سا پانی لگا دوں گی۔ سالن ہمارا بن گیا ہے۔ تو یہ تھا آج میرا چھوٹا سا ولاگ۔ تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا عربی کی لیس ختم کرنے کا طریقہ، شوربے والے سالن کی بجٹ ٹپس اور الماری کو سمیٹنے کا یہ آسان آئیڈیاز آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اور آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری کون سی بات اچھی لگی، اور عربی آپ کیسے بناتی ہیں۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ خیال رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔